نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک دن قبل ارشاد فرمایا۔ عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال اور کہا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ چھا گیا ہے جو بہت عظیم مہینہ ہے، جو بہت برکت والا مہینہ ہے۔ تو گویا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو ایک عظیم مہینہ ہے، جس کی عظمت کی انتہا ہے، یہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اور اسی طرح مبارکن برکت سے مالا مال مہینہ ہے، اور فرمایا کہ خاص طور پر شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 83 سال کے برابر ہے۔ اگر پوری زندگی میں ایک رات اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ پوری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آگے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا، کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پر مقرر کیا ہے، اور اس کے رات کے قیام کو نفل مقرر کیا ہے۔ تو گویا اس حدیث کے الفاظ سے پتہ چلا کہ رات کا جو قیام ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کے لیے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا، یعنی میں نے عمل کے ذریعے سے اس کو مزید تاکید والا بنا دیا۔ اور آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اگر اس مہینے میں کوئی کسی نفل کام کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، کسی بھی نیکی کے ذریعے سے، تو وہ ایسا ہے جس طرح فرض ادا کرنے والا اس مہینے کے علاوہ میں، گویا نفل کی حیثیت اس مہینے میں فرض کے درجے کے برابر ہوتی ہے۔ اور فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ، جو اس میں فرض ادا کرے کان کمن ادی 70 فریضہ، تو گویا وہ ایسا ہے گویا 70 فرض ادا کرنے والا فیما سواہ، رمضان کے علاوہ میں۔ رمضان میں ایک فرض ادا کرنا رمضان کے علاوہ کے 70 فرضوں سے بڑھ کر ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں بھوک پیاس کو برداشت کیا جا رہا ہے، اس لیے ایمان والا کبھی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے روزے میں دشواری ہو رہی ہے، مجھے روزہ رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ نہیں، فرمایا کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہوگی بھی تو وہ صبر سے کام لے گا، اپنی زبان پر، اپنے انداز پر، اپنے لہجے پر تالا لگا کے رکھے گا تاکہ کسی کو احساس نہیں ہو کہ میں کس قدر مشقت میں ہوں، یہ صرف اللہ کو پتہ ہو۔
اس لیے حدیث میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے عبادت ہے، لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ خود اللہ تعالی خاص طور پر دیں گے۔ کیوں؟ یہ بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اس میں تیسرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہی فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب اگر سحری نہیں کی تو دن بھر کہا جا رہا ہے کہ میں نے سحری نہیں کی، میں نے سحری نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی محبت میں ان سب شکووں کو زبان سے دور کر دے، اور فرمایا کہ اگر صبر کر لو وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ آگے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ یہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ بھی لوگ ادا کرتے ہیں اس مہینے میں، بہت سعادت کی بات ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر کوئی ضرورت مند زیادہ ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کی مدد کریں، لہذا غمخواری کریں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ آگے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا، لہذا واقعی اگر اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رمضان گزارے گا تو اس کو برکتیں نصیب ہوں گی اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا من فطر فیہ صائما، کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، کان مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ اس غمخواری ہمدردی پر اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اور وعتق رقبتہ من النار، اور اس کی گردن کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اور اس کے لیے اس کے برابر اجر ملے گا، جتنا روزہ رکھنے والے کو روزے کا ثواب ملا، اسی طرح روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو آگے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ ہم میں سے ہر ایک اس قابل نہیں ہے کہ ہر ایک روزہ افطار کرا سکے، اتنے خوشحالی میں نہیں ہے، اتنی آسودگی میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربت ماء او مذقۃ لبن، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو بھی عطا فرماتے ہیں جو روزے دار کو ایک کھجور سے افطار کرا دے، صرف ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کرا دے، تب بھی یہ گناہوں کی بخشش ہو جائیں گی، جہنم سے گردن آزاد ہو جائے گی اور اس کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک گھونٹ اگر پانی پلا دے، ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے، تھوڑا سا پانی جس سے روزہ افطار کر لے، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک گھونٹ اگر لسی پلا دے یا شربت بھی پلا دے، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ ایک گھونٹ، آدھا گلاس، پاؤ گلاس، کتنا سا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بخشش کے فیصلے ہیں۔